بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس کائنات کا سب سے بڑا اور اہم موضوع ہے۔ اس کا ٹھیک اندازہ لگانا ہو یا عملی تفسیر دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک کا بترجمہ مطالعہ کریں۔ یہ ایک ایسی کتاب الہی ہے جس میں تمام کائنات، مخلوقات، ارض و سما اور ان کے درمیان موجود گرس کے ہر اشیاء اور محرکات سے لے کر جنت اور جہنم کے بارے میں بھی تمام معلومات موجود ہیں، مگر اس کا میجر ٹاپک انسان اور انسانیت ہے۔ اسی کا تمام چیزوں کا احاطہ فرمایا گیا ہے، مگر انسان اور انسانیت۔ اس کتاب کو کوڈ آف لائف فرمایا گیا ہے، یعنی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات۔ الحمدللہ، اور شکر ہزار بار کہ ہم اللہ پاک پروردگار کے محبوب جاہ و حشم کے امتی ٹھہرے، مگر ہمیں قرآن و حدیث انعام کی گئی کہ ہم اپنی زندگی کو ان پر عمل کر کے حیات جاودہ میں بدل سکیں۔ انسان کی زندگی سے جو حقوق متعلق ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق النفس، اور نمبر 3 حقوق العباد۔ اکثر اوقات، زیادہ تر میں نے جگہوں پر دیکھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا اور سنا ہوگا کہ 2 حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد شامل ہیں۔ حقوق النفس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ سہواً ایسا ہوتا ہے یا کیا اس کی وجہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک پروردگار نے انسان کے اس کی اپنی ذات کے اوپر بھی حقوق رکھے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اپنی ذات کا خیال نہیں رکھتے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی جو اللہ پاک پروردگار نے ایک تحفہ دیا ہے، اور یہ جو جسم مکمل انسان، سر سے لے کے پیر تک مکمل اعضاء اور باڈی کے اندر مکمل جو آرگنز ہیں، جس سے ہم ایک مکمل انسان کہلاتے ہیں، ایز اے مشین، ایز اے فگر، تو یہ بھی اللہ پاک کے خاص انعامات ہیں۔ اور ان کا خیال رکھنا، یعنی اپنی شخصیت کا، اپنے کردار کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ دنیا داری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کا اس کے اپنے اوپر اس کا حق ہے۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سبھی کو معلوم ہے کہ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادات کا پورا ایک چیپٹر شامل ہے۔ حقوق النفس، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس میں اپنے جسم کی ظاہری نگہداشت، یعنی ہمیں اچھا دکھنا چاہیے، کیونکہ میرا اور آپ کا رب، کل کائنات کا رب، تمام جہانوں کا رب خود حسن ہے، اور وہ حسن کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے دیکھیں انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو اپنی ظاہری شخصیت کا خیال رکھنا، اس کی نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ بھی ہمارے حقوق اور فرائض کا ایک حصہ ہے۔ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ پھر تہذیب نفس، یعنی ہمارا کردار، ہماری عادات، ہمارا دوسرے انسانوں سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ ادب احترام کا رشتہ رکھنا، ان کے حقوق اور فرائض، اپنے حقوق اور فرائض کا جو ایک تناسب ہے اس کو قائم رکھنا، اور درستگی اخلاق، یعنی ہمارے کسی بھی، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، اخلاق سے، کسی بھی چیز سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی وہ ہرٹ نہ ہو، یہ تمام اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حقوق العباد، یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے
میں نے ہر طبقے کے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بارے میں تو بعد میں پوچھنا ہے، حقوق العباد کے بارے میں پہلے سوال ہوگا اور حقوق اللہ کے بارے میں بعد میں ہوگا۔ حقوق العباد میں کیا ہے؟ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نسبی اور خونی ہمارے جو رشتے ہیں ان کا درجہ آتا ہے، جن میں والدین، اولاد، بہن بھائی، زوجین یعنی کہ ہسبینڈ وائف، میاں بیوی، اور دیگر اس کے بعد پھر اقربا اور اعضاء جو ہوتے ہیں ان کے حقوق کا درجہ ہے۔ جی جناب، یہ تو ہو گیا قرآن کے حوالے سے حقوق کی 3 اقسام۔ اب جو میجورٹی کو معلوم بھی ہے، مگر میجورٹی کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں بھی معلوم ہوتا، یا معلوم ہو بھی تو محض نصابی کتب میں پڑھا ہوتا ہے، and that's it۔ آپ دیکھیے کہ سبھی سنتے ہیں بہت ساری باتیں، مگر محض سن لیتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سننے والی ہوتی ہیں، دل کے کانوں سے، روح کے کانوں سے۔ اس ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا آج میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے، یعنی آپ سمجھیے اس ویڈیو کو کہ یہ ایک نوک ہے، ایک دستک ہے، اور یہ ایک عاجزانہ سا ریمائنڈر سمجھ لیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جیسے یہ ویڈیو بند کریں تو پھر آپ چند لمحے کے لیے بیٹھیں فارغ اکیلے اور سوچیں، خود سے سوال کریں کہ ہم سب کیا اپنے ان 3 قسم کے جو اقسام کے حقوق ہیں، کیا ہم انہیں اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے اپنی زندگیوں میں کوئی حقیقی اور عملی کوشش کر رہے ہیں، یا کہ محض چال چلاؤ والی پالیسی سے خانہ پوری کر رہے ہیں؟ اللہ پاک پروردگار سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر غور و تدبر کرنے اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بجا نبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات جو ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں، صبح، دوپہر، شام، سوتے جاگتے، جی ہاں آپ کہیں گے اب یہ سوتے ہوئے کیسے؟ کئی بار سوتے میں آنکھ کھلتی ہے نا، ہم کروٹ بدلتے ہیں، یا ویسے کوئی آہٹ، کوئی آواز، یا سم ٹائم ہماری کوئی دنیاوی ایسی ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں چین سے سونے نہیں دیتی۔ اس وقت بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جس طرح اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہوتے ہیں، ہمہ کوشاں ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یا ہمیں کوئی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے؟ اور یہ جو بنیادی، جیسے کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے پہلے ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے انگلش پڑھنی ہے تو ABC سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اردو یا عربک پڑھنی ہے تو الف با تا سے سٹارٹ ہوتے ہیں، عربک الف با تا، اردو الف بے تے، اس کے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو حقوق ہیں یہ پہلی سیڑھی کا درجہ رکھتے ہیں، یہ ABC کا درجہ رکھتے ہیں، یہ کوئی اوپر کی باتیں نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو اس میں نقصان بھی صرف ہمارا ہے۔ کیسی بات ہے کہ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔